بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین۔ قرآن پاک دا مقام ورال برائے، قرآن پاک دی عظمت، قرآن پاک دی شان یا مصطفیٰ جان دین یا خدا جان دے یا صحابہ کرام جان دین یا ایمان والا یا مسلمان جان دین۔ یہ قرآن پاک دی عظمت، یہ قرآن پاک دی شان، ان دی قدر قیامت والے دن کائنات نو لگے گی۔ یہ قرآن پاک دا مقام کی ہے، قرآن پاک دی شان کی ہے، اور آئے دن کوئی نہ کوئی ممالک قرآن پاک نو کوئی کافر جلا رہے، کوئی کافر قرآن پاک نو پھاڑ رہے، اور آئی لینڈ کے اندر ایک شخص نے قرآن پاک نو سریعام اس نے سرکاری سطح تے اس نے قرآن پاک نو پھاڑ رہے ہیں، اور میڈیا موجود ہے سرکاری سطح تے، یعنی ہائی لینڈ کے اندر ایک شخص قرآن پاک دی بے ادبی کر رہا ہے اور قرآن پاک نو سرکاری سطح پر یعنی سریعام قرآن پاک دی بے ادبی توہین کر رہا ہے، قرآن پاک نو پھاڑ رہا ہے۔ سامعین، ان کی اس ظالم کی، اس ملعون کی، سامعین پہلے آپ ویڈیو دیکھیں۔ Ik vind gewoon dat dat moet kunnen in Nederland. En eindelijk heeft de burgemeester dus nu ook gezien dat het kan en dat het mogelijk is. Dat je gewoon een Koran, wat een fascistisch boek is, dat je zegt ik scheur dat gewoon aan flarden. Want de Koran heeft hier in Nederland gewoon helemaal niks te zoeken. Wanneer ik een Koran en een flarden wil scheuren, moet het gewoon kunnen. Fascistisch boek, ik weet. En iedereen weet waar dat toe geleid heeft in ons land. سامعین کرام، یہ کیسا ظالم ہے، یہ کیسا بدبخت ہے اور ملعون شخص ہے، کائنات کا یہ کمینہ شخص ہے، اور کتوں میں سے جہنمی یہ کتا ہے، اور اس کو پتہ چل جائے گا جب موت آئے گی نا، اس کو پتہ چل جائے گا قرآن پاک کا مقام کیا ہے، قرآن پاک کی شان کیا ہے۔ اور دوسری بات ہے، ہم مذمت وغیرہ نہیں کرتے، ہم حکم اسلامی جو ممالک کے حکمران ہیں، ہم ان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان ظالموں سے بدلہ لیں، ان ظالموں سے تعلق توڑیں اور جہاد کا اعلان کریں، اعلان جہاد کریں۔ ہمارا اب یہ مطالبہ ہے کہ ہم اسلامی ممالک کے جتنے بھی حکمران ہیں، ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ظالموں کے خلاف جہاد کیا جائے، اور ساتھ پکڑ آپ کی بھی آئے گی۔ اگر اسلامی ممالک، اسلامی حکمران اگر اب بھی خاموش رہ گئے، پھر قیامت والے دن جس ملعون شخص نے قرآن پاک کو جلایا، کس ملعون شخص نے قرآن پاک کو پھاڑا، ان اسلامی حکمرانوں کا بھی حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ نہ کہ ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا، ہمارا یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ جنہوں لوگوں نے قرآن پاک کو جلایا اور قرآن پاک کو پھاڑا، اگر کسی نے ان کے خلاف آواز نہ اٹھائی، ان کا بھی حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ پاکستان کے حکمران، سعودیہ کے حکمران اور جتنے بھی اسلامی ممالک کے حکمران ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک کی عظمت سب آپ جانتے ہیں، قرآن پاک کا مقام کیا ہے، قرآن پاک کی شان کیا ہے۔ اگر آپ کی کتاب، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن پاک کی بے ادبی توہین کی جا رہی ہے اور آپ خاموش بیٹھیں گے، اب بھی خاموش بیٹھیں گے؟ نہ، ایسا نہیں ہوئے گا۔ ہم پاکستان کے حکمرانوں کو بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاد کا اعلان کیا جائے اور ان کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف جہاد کیا جائے، اور جس طرح ان ظالموں نے سرکاری سطح پر قرآن پاک کے بے ادبی توہین کی، قرآن پاک کو پھاڑا، قرآن پاک کو جلایا، ہم یہی کہتے ہیں یہ ظالم، یہ پاکستان کے حکمران، یہ بھی سرکاری سطح پر یہ مذمت نہ کریں۔ یہ ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ یہ ہم مذمت کرتے ہیں جی اس نے قرآن پاک کو جلا دیا، ہم مذمت کرتے ہیں ہائی لینڈ میں فلاں شخص نے قرآن پاک کو پھاڑ دیا۔ مذمت وہ کرتا ہے جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، مذمت وہ کرے جس کے پاس بم نہیں ہے، مذمت وہ کرے جس کے پاس حکمرانی نہیں ہے، جس کے پاس بادشاہی نہیں ہے،
جو وزیر اعظم نہیں ہے وہ مذمت کرے. یہ کتنی بری بات ہے. وقت کا حکمران، وقت کا بادشاہ، وقت کا وزیر اعظم اور مذمت کر رہا ہے. مذمت وہ شخص کرے جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جو لڑ نہیں سکتا، جو جا نہیں سکتا، جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، جس کے پاس فوج نہیں ہے، جس کے پاس کوئی بم نہیں ہے، وہ مذمت کرے. جس کے پاس اختیار نہیں ہے مذمت وہ کرے. ہم ان حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے، یہ قرآن پاک کی عظمت کے لیے، قرآن پاک کی شان کے لیے اب مذمت کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب مذمت نہ کریں، بلکہ ان ظالموں کے خلاف اعلان جہاد کیا جائے. ان ظالموں کے خلاف، ان بدماشوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جائے. اور جو ہماری پاکستان کی فوج ہے انشاءاللہ یہ مغلوب نہیں ہوئے گی، یہ غالب ہو کے رہیں گے. اور پاکستان کی جتنی فوج ہے اس سے بڑھ کر طریق لبیک نوجوان کھڑے، ساتھ ان کے کھڑے ہیں. اور حکمرانوں کو چاہیے مذمت کو چھوڑے، منہ توڑ ان کو جواب دیا جائے اور ان کو کہا جائے ہماری فوج آ رہی ہے، پاکستانی فوج آ رہی ہے. سب سے پہلے پاکستان جو حکمران، پاکستان کے حکمران ہے وہ اعلان جہاد کریں. سب سے پہلے پاکستان کے حکمران اعلان جہاد کریں. وہ ادھر ہمارے حکمران کیا کہتے ہیں، اور جی عمران خان نے مذمت کر دی، جی وہ جی شہباز شریف نے مذمت کر دی. یہ اتنے بدبخت ہیں، کیا یہ مذمت کریں گے؟ مذمت وہ کرے جس کے پاس طاقت نہیں ہے. یہ اتنے بڑے طاقتور ہو کے جی کہتے ہیں ہم مذمت کرتے ہیں. اب مذمت کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب مذمت نہیں، مرحمت کرنے کا وقت ہے. یہ حکمران بات ذہن میں رکھ لیں، مذمت کا وقت نہیں ہے، مرمت کا وقت ہے. جب تک ان ظالموں کی مرمت نہ کی جائے پھر اس وقت تک یہ ظالم باز نہیں آئیں گے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں مذمت کو چھوڑیں، بلکہ ان کی مرمت کی جائے، ان کے خلاف جہاد کیا جائے، ان سے تعلق توڑا جائے. اور یہ قرآن پاک کی عظمت ہے. اگر آج ہم قرآن پاک کی عظمت کے لیے نہ اٹھے، یہ قرآن پاک قیامت والے دن پکار اٹھے گا، مولا میں تیرا کلام، تیرا فرمان مولا میں پھاڑ دیتا گیا، میں اگ دن جلا دیتا گیا. یہ حکمران کے پاس طاقت بھی تھی، بم بھی تھے، فوج بھی تھی. یہ حکمران اپنے کرسیاں بچا کے، یہ اپنے وزارتیں بچا کے، یہ اپنی طاقت اپنی بچا کے بیٹھے رہے. انہوں نے مجھے نہ بچایا. اس وقت قرآن پاک نے میری تیری مخالفت کر دی، پھر کون سا آگے ہم کو کون بچائے گا؟ اگر قیامت والے دن قرآن پاک نے ہمارے خلاف گواہی دے دی پھر کون ہم کو چھڑائے گا؟ بتائیں. اور دوسرا میرے کریم آقا کا فرمان ہے، قیامت والے دن قرآن پاک نہ محبت کرنے والے، قرآن پاک نہ پیار کرنے والے، قرآن پاک نہ دیکھنے والے، قرآن پاک نہ محبت پیار کرنے والے، میرے کریم آقا کا فرمان ہے قیامت والے دن قرآن پاک شفاعت کرے گا.